تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں جو ہے ملوث ہو جانے کا ہے. اچھا اب یہاں پر اور ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس کے بعد یہ بولے کہ اور نیکی کے کام میں جو ہے آگے رہو. تو صرف نماز اور زکوٰۃ ہم جو ہے سیٹسفائی نہیں ہو جانا کہ بھائی ہم نماز پڑھتے زکوٰۃ دیتے بس ہے کافی ہے، بلکہ اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی دوسرے نیکی کے کاموں میں سرگرم رہنا چاہیے. اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا. اب میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ توجہ یہاں پر جو ہے چاہوں گی. بہت امپورٹنٹ جو ہے آیتیں آ رہی ہیں یہاں پر کہ آیت نمبر 111 میں جو ہے 111 میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائی کہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ عیسائی نہ ہو، عیسائیوں کے مطابق. یہ ان کی تمنائیں ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ عیسائی بولتے کہ عیسائی رہے تو جنتی ہے، یہود بولتے یہود ہے تو جنتی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ سب تم لوگوں کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو. یعنی کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، یا قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ دلیل سے بات کرنی چاہیے. صرف اپنی زبانوں سے انہوں جنتی ہے انہوں جنتی ہے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آج بھی دیکھیں کہ ہم لوگ اتنا فرقہ پرستی میں ملوث ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہر فرقہ والا، ہر جماعت والا یہ بولتا کہ صرف ہم صحیح ہے باقی کے سب غلط ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بھی یہ سوال کر رہے اور پہلے کے لوگوں سے بھی یہ سوال کرے کہ تم جو بات بول رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو. کیا بنا پر تم یہ بات بول رہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ ان کی کسی اور کی کوئی خصوصیت ہے. یعنی کہ اللہ کے نزدیک کوئی خاص نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی جو ہے گروپ خاص نہیں ہے، کسی کی کوئی جو ہے خصوصیت نہیں ہے. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے. اب کیا ہے کہاں پر کون جو ہے آخرت میں جو ہے جنتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے مطابق دیکھیے یا قرآن کے مطابق کیا بات بتائی جا رہی ہے، جو اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو جو ہے اسلم وجہ للہ وہو محسن، کہ اپنے آپ کو پورے کے پورا اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، نیک کام کرتے رہے. اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. یعنی کہ کون سے گروپ میں بلانگ کر رہے از ناٹ امپورٹنٹ، آپ کے عمل کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بس نام کوئی گروپ میں آ کے بس ٹائٹل لگا لو تو کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ بلکہ عمل اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہر ایک انسان کا. یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں. آج ہم بھی یہی بولتے، وہ انہوں غلط ہم صحیح، ہم غلط انہوں صحیح، سب جو ہے یہی بات بتا رہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ افسوس سے یہاں پر بتا رہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد تمہارے ایسے سینٹنسز، یعنی کہ ہم صحیح انہوں غلط، یہ سینٹنسز جو ہے ایک کتاب پڑھنے والے کے نہیں ہو سکتے. ہم نہ اپنے آپ کو صحیح کہیں نہ ہم کسی اور کو غلط کہیں. بہت سنیے غور سے، نہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہیں نہ کسی اور کو جو ہے غلط کہیں، بلکہ اپنے جو ہے حساب سے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھے اور کون غلط تھے. اسی قوم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں، اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہو، اور پورے کا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کا در پہ ہو. اب یہ بھی بہت ضروری آیت ہے یہاں پر، آیت نمبر 14، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. تو ہمارا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے مسلک کی بنا پر روکیں، نام جو ہے مسجدوں پہ جو ہے نام لکھ کر لگا دیں کہ بس یہ ایک مسلک کے ہیں تو آئیں، باقی کے دوسرے جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مسجدوں کو جو ہے بند نہ کریں. تو یہاں پر جو ہے اکثر کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں جو ہے مسلکی اختلافات، آمین زور سے بولنا ہے، آمین آہستہ بولنا ہے، ہاتھ یہاں تک اٹھانا
کھانا ہے، ہاتھیاں باندھنا ہے، اس کی بنا پر جو ہے اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ جو ہے مارا ماری پر بھی آ جاتے ہیں یا لوگوں کو مسجدوں سے روکنے لگتے ہیں، یا اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ لوگ بیزار ہو کے جو ہے مسجدوں کو ہی جو ہے بیزار ہو کے وہ مسجد کو جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت بڑی تنبیہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسے جو ہے یعنی کہ مسجدوں کے ممبروں کو نفرتیں پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی یاد کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی یاد ہی ہونی چاہیے، نہ کہ وہاں پر جو ہے اختلافات میں جو ہے لوگوں کو مبتلا کر غلط جو ہے چیزوں میں جو ہے نہ ڈالیں۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، یعنی کہ ایسے فسادی لوگ ایسے جو ہے اللہ کی مسجدوں میں قدم ہی نہ رکھیں، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کریں گے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا بنائے، اب اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں سے پاک ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے مطیع اور فرمان ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی کہ بنانے والا، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہیوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، تو جو یقین لانے والے ہیں ان کو ایک نشانی بھی کافی ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار یا جوابدہ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو جہنم میں جانا چاہ رہے پھر تم ان کو کتنا بھی سمجھا دو انہوں نہیں سننے والے ہیں، اور اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ یہود اور عیسائی کیا ہے، یا کوئی بھی جو ہے غلط طریقے کی روش اختیار کرنے والا راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان کے طریقے پر چلنا شروع نہ کر دو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ہم کو بھی لوگ جو ہے اپنے یا تو کسی شخصیت کی طرف بلاتے ہیں یا کوئی خاص جو ہے اپنی سوچ کی طرف، کوئی کتاب کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم کو جو ہے کیا کرنا ہے، صاف صاف جو ہے ان کو کہہ دینا ہے کہ ہمارے لیے تو ہدایت کون سی ہے، صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ یہاں دیکھیے آیت کیا ہے، قل ان ھدی اللہ هو الہدا، کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کیا ہے، قرآن اصل ہدایت ہے۔ تو ہم جو ہے کسی کی دعوت پر جو ہے نہیں جانا ہے۔ اب عیسائی اور یہودی یا جو بھی ہے انہوں اپنی طرف اگر بلا رہے تو ہم بولیں گے کہ ہم کسی کی طرف نہیں جانے والے ہیں، ہم صرف قرآن کی طرف جانے والے ہیں اور صحیح حدیثوں کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد، اب دیکھیے کیا ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، ورنہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے اگر ان کے خواہشات کی پیروی کی، یعنی کہ اگر تم ان کو جو ہے فالو کریں گے جبکہ تمہارے پاس قرآن آ گیا، جبکہ تمہارے پاس جو ہے حدیث آ گئی، اس کے باوجود بھی تم اگر ان کو فالو کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے، یہ بات صحابہ کو کہی جا رہی ہے، اور یہ بات ہم کو کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم جو ہے قرآن آنے کے بعد کسی اور کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، ان کے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں گے، یا یہود اور نصارہ کو کاپی کریں گے، ان کے طور طریقوں کو امیٹیٹ کریں گے، تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی تم کو نہیں ملے گا۔ جو لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو کیسا پڑھتے ہیں، جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کیسا ہے قرآن کو پڑھنے کا حق؟ قرآن کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کو سمجھ کر پڑھیں، جو اس کا سب سے اہم مقصد ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور یعنی کہ ایک تو ایمان لانا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ جیسا قرآن کے جو ہے 6 حق بتائے جاتے ہیں کہ ایمان لانا
لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کی جو ہے دعوت دوسروں تک پہنچانا. تو یہ جو ہے قرآن کے حق ہیں. یہ حق جو ہے ہمارے کو پورے کا پورا ادا کرنا ہے. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تو قرآن کے حق یہاں پر کیا ہے؟ ایمان لانا، اس کو پڑھنا صحیح طریقے سے، سمجھنا، پھر اس کے اندر غور کرنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم کو جو ہے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. یعنی کہ تم کو کیا بنایا تھا؟ میں نے پیشوا بنایا تھا، تم کو لیڈر بنایا تھا اور تم کو فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام ذرا نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش لی جائے گی، اور نہ کوئی آدمی کسی کو فائدہ دے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچے گی. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں پر جو ہے ہمارا 4th پارٹ سٹارٹ ہو رہا. ابھی تک ہم بنی اسرائیل کا ذکر دیکھے، اب یہاں پر بنی اسرائیل کے بعد جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 124. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے. کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے ایکچولی کہاں سے آ رہے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو والد تھے اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو سارے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مانتے تھے. یعنی کہ یہودی بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کامن ٹرمز کی طرف پوروں کو لے کر آ رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا جانے دو، وہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام چھوڑو، توریت چھوڑو، انجیل، ساری چیزیں چھوڑ دو. اب تم یہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور انہوں کئی کی دعوت دیتے تھے اور ان کا عقیدہ کیا تھا. اور اب کمپیئر کر کے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سیم تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. یہ پارٹ 4 ہم جو ہے یہاں پر سے سٹارٹ ہوگا. تو اب جو ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تھا اور ان سب میں وہ پورا اتر گیا. یعنی کہ پوری زندگی ان کی آزمائش تھی. بیٹے کو خطر جو ہے یعنی کہ چھری پھیرنے کا حکم دیا گیا، ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر بھی تیار ہو گیا، اور تمام قسم کی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے. تو انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیلز آگے دیکھیں گے، اب یہاں پر نہیں. تو ان سب میں وہ پورا اتر گیا. تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لیڈر بنائے. بنی اسرائیل کو ابھی کیا پڑھے تھے انی فضلتکم علی العالمین، تم کو ہم نے لیڈر بنایا. تو اب یہاں پر اور ایک لیڈر کی بات کرے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو لیڈر ایسا ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل لیڈر ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ فی الوقت لیڈرشپ کس کو ملی ہوئی ہے؟ امت محمدیہ کو ملی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، سبق ہے کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا اطاعت شار، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آزمائے چند کلمات سے، اس کے بعد ان کو جو ہے اب جب انہوں پاس ہو گئے تو اب ان کو جو ہے کیا کر رہے اللہ تعالیٰ؟ ایک کراؤن سے نواز رہے. کون سا؟ پیشوا بنا دیا اللہ تعالیٰ. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے کہ مجھے تو پیشوا بنا دیا، کیا میری اولاد سے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے کہ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد رہو، اب غور سے سنیے آپ، ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد رہو اگر ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے لیڈرشپ کا وعدہ ان سے بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ ہمارے جو ہے والدین چاہے کوئی بھی رہو، چاہے ہمارے والدین جو ہے نبی کیوں نہ ہو، جیسا نوح علیہ السلام کا بیٹے کے بارے میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے والدین نبی کیوں نہ ہو، یا پھر جو ہے کوئی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، بڑے بڑے جو ہے بزرگ کیوں نہ ہو، اگر ان کا جو عمل ہے وہ ہم کو کام دینے والا نہیں ہے. ہمارا خود کا عمل ہم کو جو ہے کام آئے گا. ہم چاہے کوئی خاندان سے بلانگ کرنے والے رہو، اس کا فائدہ ہم کو آخرت میں نہیں ہونے والا ہے. تو اب یہاں پر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دی. اب یہاں پر کنسٹرکشن آف کعبہ کے بارے میں ذکر ہے
اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں اسی کو جو ہے مستقل مقام جائے نماز بنا لو، یعنی کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی مقام ابراہیم، جو آج ہم جہاں پر عمرہ کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ مقام ابراہیم. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے فیوریٹ بندے کا مقام کیسا بڑھاتے ہیں کہ جب جو ہے وہ بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی لگا دیا تو اب اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایک ادا کو جو ہے یادگار بنا دے رہے، ان کی جو ہے ذبح کرنے کو جو ہے بقری عید بنا دی ہمارے لیے، اب ان کی کھڑے ہونے کی جگہ کو جو ہے ہمارے لیے جائے نماز بنا دیے. تو مقام ابراہیم تو جو ہے یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے نازل فرمایا تھا کنسٹرکشن آف کعبہ کے ٹائم پہ، جو ایز اے ایلیویٹر کام کرتا تھا، اوپر اور نیچے جو ہے ہوتا تھا. اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور ان کے باشندوں کو یعنی کہ یہاں کے رہنے والوں کو جو اللہ اور آخرت کو مانے. اب یہاں پر انہوں خود جو ہے اسپیسیفائی کر دے رہے کہ ظلم کرنے والے نہیں میری اولاد میں سے، بلکہ وہ لوگ یعنی کہ شرک کرنے والے نہیں بلکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ جو آپ کو مانے اور آخرت کو مانے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ تو بہتری عطا فرما، ان کو پھل عطا فرما، ان کو امن عطا فرما. تو اب یہاں پر دعا چینج کر دیے، پہلے کیا کرے تھے اپنی اولاد میں سے ہر کسی کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ روک دیے کہ ظالم کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے. تو اب یہاں پر انہوں خود دعا چینج کر کے بول رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو جو ہے تو شہر میں امن اور جو ہے پھل عطا فرما دے اور ان کو جو ہے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیں جواب اللہ تعالیٰ کا پھر چینج ہو گیا. کیا ہو گیا کہ ہاں جو نہ مانے گا دنیا کی چند روز کی زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، یعنی کہ نافرمان رہو، فرما بردار رہو، تمہاری اولاد میں سے جو بھی رہو، دنیا تو سب کو عطا کر دی جائے گی، پر دین کا معاملہ لیڈرشپ جو ہے اللہ تعالیٰ مقام جو ہے آخرت کے اعتبار سے وہ صرف جو ہے فرما برداروں کو ملے گا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دنیا کا، کیونکہ دنیا کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو ہے کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے تھے. تو یعنی کہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، پر جو ہے دین اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں. مگر آخرکار یعنی کہ دین بولے تو لیڈرشپ یعنی کہ قرآن کی طرف بلانے کی ذمہ داری کا کام اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے. اور وہ خاص بندے کیسا بنیں گے؟ جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے لیے جو ہے جد و جہد کریں گے تو وہ کوشش اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دیتے ہیں. مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو دنیا تو مل جائیں گی پر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے تو کیا عاجزی ان کی تھی. دیکھیے کہ وہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما دے، یعنی کہ دین کا کام کرنے کے بعد جو ہے تکبر نہیں کرنے کا ہے، کوئی بھی خدمت اللہ کی جو ہے راستے میں کرنے کے بعد جو ہے عاجزی کرنا ہے اور ہمبل ہو جانا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما دے، بے شک تو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع اور فرما بردار بنا. اتنے مطیع اور فرما بردار ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے، اطاعت شار کی جو ہے مثال ہے کہ اپنی جو ہے گردن کو جو ہے کٹانے کے لیے اسماعیل تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کی گردن پر جو ہے چھری پھیرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور پھر مزید دعا یہ کرے کہ ہم کو اطاعت اور فرما بردار بنا. ہم کو کتنی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو اطاعت اور فرما بردار جو ہے بنا. بلکہ ہم دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتا رہے، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی نسل اٹھا جو تیرے مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو عبادت کے طریقے سکھا، ہم قرآن سے عبادت کے طریقے سیکھنا چاہیے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے ہمارے رب مزید دعا کر رہے ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے، کب 3-4 ہزار پہلے کی دعا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں. اور جو انہیں تیری آیت سنائے اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا جو ہے تو بڑا کیا ہے یہاں پر تو بڑا زبردست اور حکیم ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں. ہم بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جو ہے دینی تعلیم کی کتنی فکر کرتے ہیں. دیکھیے انہوں اپنی اولاد کی فکر کر کے بول رہے کہ ایک ایسا رسول اٹھا جو ان کو تعلیم دے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کی قبولیت آگے انشاءاللہ آئیں گی. اب یہاں پر کنٹینیو ہو رہا. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، یعنی کہ اے بنی اسرائیل یہود رہو
نصارہ رہو، اب بتاؤ تم، یا مشرک رہو، اب تم بتاؤ کہ نبی ابراہیم کے طریقے کی جو ہے مخالفت اب کون کرنے والا ہے، کون اس سے جو ہے نفرت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 130 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہے، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جاؤ۔ اب کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی طریقہ کیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کا شعار کیا تھا؟ دیکھیے کہ جب ان سے کہا گیا کہ مسلم ہو جاؤ، مسلم کا مطلب کیا؟ سرنڈر یور سیلف، ٹھیک ہے؟ تو جب جو ہے ان سے کہا گیا کہ مسلم ہو جاؤ، سرنڈر یور سیلف، تو انہوں نے کہا کہ میں مالک کائنات کے یہاں مسلم ہوتا ہوں۔ فوری جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مسلم ہو گئے، اور اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے جو ہے تابع اور فرما بردار ہو گئے۔ اب اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکا دیے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو، اپنی تمام چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرنڈر کر دیے کہ آج سے میری خواہش میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے مطابق رہے گی۔ اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی دی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا تھا۔ ان سے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ کون سے دین کو پسند کیا؟ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف سے ہم کو ملتا ہے، وہی دین پر جو ہے زندہ رہنا اور اسی پر مرنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ مصر میں جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ دیکھیے کہ یہ والدین کو کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں بھی اپنی اولاد کی جو ہے دین کی فکر کرے، اور مرتے وقت بھی جو ہے یہ گھر ان کے نام، وہ جو ہے جائیداد ان کے نام، اور یہ پیسہ ان کے نام نہیں، بلکہ مرتے وقت بھی یہ فکر کریں کہ میرے بعد جو ہے میرے بچے صحیح دین پر رہیں گے یا نہیں، اور مرتے وقت یہی وصیت کریں کہ آپ لوگ جو ہے صحیح دین کے اوپر جو ہے رہنا ہے۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام اور اولاد اور جو ہے اسحاق علیہ السلام خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے آگے مسلم ہیں۔ اور وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو تمہارے لیے ہے۔ غور کریے یہ آیت پہ، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے تھا، یعنی کہ انبیاء جو کچھ کمائے ان کے لیے ہے، ان کی اولاد کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم خود کا عمل جو ہے دیکھا جائے گا، ہمارے والدین، یا پھر جو ہے بعض لوگ بولتے ہیں ہاں ہمارا بچہ جو ہے حفظ کر لیا، چلو انہیں ہمارے کو بخشا دیتا، یا پھر جو ہے ہماری بچی بہت نیک ہے انہیں بخشا دیتی، یا ہم جو ہے فلاں خاندان سے ہے، تو یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبیوں سے کمپیئر کرے تو اب آپ سوچئے کہ دوسرا پھر تو کوئی لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے لیے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ راست پاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ کتنے بار یہ آیتیں جو ہے سملر ریپیٹ ہوتے جا رہی نا، اور ایسا دکھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے زور سے ایک آیتوں کا تماچا پڑتے جا رہا کہ ہم بھی جو مبتلا ہے کہ ہم ہی صحیح اور غلط۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی رہے تو راہ راست پہ ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، مسلکیں نہیں، جماعتیں نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اے مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ مسلمانوں اپنے آپ کو جو ہے مسلم کہو، نہ کہ جو ہے کوئی مسلک سے اپنے آپ کو جو ہے منسوب کر لو۔ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی تھی، اور جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور دوسرے تمام پیغمبروں پر ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی کو زیادہ اور کم نہیں مانتے، اور ہم مسلمان ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو، یعنی کہ اگر وہ اسی طرح جیسا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، جیسا صحابہ ایمان لائے، اگر ہم اسی طریقے سے ایمان لائیں گے تو ہدایت پر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت واضح طور پہ صاف صاف بتا دیے ہم ہدایت پر کب رہیں گے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کریں گے، اور ہم جب جو ہے صحابہ اکرام اجمعین کا طریقہ فالو کریں گے تب ہدایت پر ہیں۔ اگر اس سے منہ پھیر دیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارا حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ کس کا رنگ اختیار کرنا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے۔ اور وہ رنگ کہاں ملے گا؟ وہ کون سی دکان میں ملے گا؟ وہ رنگ جو ہے قرآن میں ملے گا۔ قرآن کا رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہے، قرآن کے اوپر عمل جو ہے اللہ کا رنگ چڑھانا ہے۔ اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، کسی اور طریقے کا رنگ نہیں، بلکہ صرف اور صرف قرآن کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی رب ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر لیتے ہیں، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے اور نصرانی تھے؟ کیا خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، ابراہیم کون سی تھے؟ بھائی یہود تھے، نصارہ تھے، اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کون سے تھے؟ یہود تھے اور نصارہ تھے۔ آج یہی سوال ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلک کے تھے، صحابہ اکرام کون سی جماعتوں کو فالو کرتے تھے؟ تو یہاں پر ہم کو جو ہے سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ ہمارے کو کتنی پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے پارے میں دے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی موجود ہے، یعنی کہ قرآن موجود ہے، اللہ کی تعلیمات موجود ہے، تو اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے، پھر سیم آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب سیکنڈ پارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 آیت ہم سٹارٹ کر رہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، کون ہے یہ نادان لوگ؟ یہود ہیں، اور پھر جو ہے منافقین ہیں۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ پہلے جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ یکایک پھیر دیے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 142 میں جو ہے تبدیل کعبہ کی جو ہے تبدیل قبلہ کی جو ہے بات آ رہی ہے کہ پہلے جو ہے قبلہ کہاں پر تھا؟ بیت المقدس کی طرف جو ہے قبلہ تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کعبے کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کعبے کی طرف جو ہے قبلہ چینج کر دیا۔ پر یہ کب ہوا؟ مدینہ جانے کے 16-17 مہینے کے بعد جو ہے یہ کعبے کی تبدیلی ہے، یعنی کہ اتنے مہینے تک جو ہے پورے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہاں پر کیونکہ اب دیکھیں کہ اب یہ جو صرف کعبے کی جو تبدیلی ہے، بہت غور سے سنیے، یہ جو کعبے کی تبدیلی ہے صرف قبلے کی جو تبدیلی ہے وہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ انڈیکیشن تھا کہ جو بیت المقدس جو کیپٹل اب تک جو ہے مانا جاتا تھا، جس طرف جو ڈائریکشن میں نماز پڑھی جا رہی تھی، اب وہ چینج ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے بنی اسرائیل سے جو لیڈرشپ کی جو ذمہ داری تھی وہ اب ان کے پاس سے ہٹا کر، چھین کر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو دے رہے تھے۔ تو یہ جو ہے کیپٹل یہاں پر چینج ہو رہا ہے، صرف قبلہ نہیں بلکہ پورے کا پورا کیپٹل یہاں پر چینج ہو رہا ہے، اور پوری ذمہ داری جو ہے اب جو ہے امت محمدیہ پہ ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قبلے کی طرف سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے پھر گئے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ درمیانی امت، یا پھر جو ہے جیسا یعنی کہ بیچ کی امت جو ہے کو امت وسط کہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ امت جو ایکسٹریمز کا شکار نہ ہو۔ وسط کس کو بولیں گے؟ وہ امت جو ایکسٹریمزم میں نہیں جاتی ہو، یعنی کہ نہ
ایک طرف بہت زیادہ نہ دوسری طرف بیچ کی امت. اور پھر اور ایک مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ وہ امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام آیا ہوا ہے, اب تو کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں, تو اب ہم انٹرمیڈیٹر ہے, بیچ میں ہے. انٹرمیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے وسط کے معنی. تو اب ہم بیچ کی امت ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پوری دنیا میں عوام الناس تک, چاہے وہ کوئی ریلیجن سے بلانگ کرنے والے رہو, ان تک پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہم کو لیڈر بنا رہے. یہ امت وسط کا ٹائٹل دے کر کیا بتا رہے, اب امت محمدیہ جو ہے اب یہ ٹائٹل ان کے اوپر اب ذمہ داری ہے. اب ان کا کام ہے کہ لوگوں تک دین کو پہنچائیں. اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں گے. پہلے جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو قبلہ ہے وہ ایکچولی کیا ہے, ٹیسٹ ہے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. پہلے بیت المقدس بولے, سارے صحابہ جو ہے اسی کی طرف قبلہ کرے. اب کعبہ بولے تو بغیر چون چرا سارے صحابہ جو ہے پلٹ گئے. تو یہ ہے اطاعت اور فرما برداری. یہ اور اللہ تعالیٰ یہی اطاعت جو ہے ہمارے اندر چاہتے ہیں. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ تھا جو صحابہ یعنی کہ مخلص ایمان والے, جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یعنی کہ جو نمازیں اب تک پڑھے وہ ضائع نہیں ہوں گی. یقین جانو کہ وہ لوگوں کو کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ تمہارا منہ کا بار بار اٹھنا, یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اشارہ ہے, یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے تھے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے. یعنی کہ یہودیوں کو یہ آلریڈی معلوم تھا, ان کی کتابوں میں یہ آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ جو نبی آنے والے ہیں ان کا قبلہ کعبہ رہیں گا, بیت المقدس نہیں رہیں گا. تو ان کو یہ آلریڈی معلوم تھا. اب جب چینج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حیران کی کوئی بات تھی نہیں, ان کو تو یہ پہلے سے معلوم تھا. اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی یہ پیروی کرنے لگیں گے. یعنی کہ انہوں ایکچولی ہٹ دھرمی کا شکار ہے. تم کتنا بھی کنونس کرو انہوں تم کو فالو نہیں کریں گے. نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ اب تم ہدایت ملنے کے بعد ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم نے اس علم کے بعد یعنی کہ قرآن آ جانے کے بعد تمہارے پاس جو آ چکی ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے کہ اہل کتاب کے خواہشات کی پیروی تم کو نہیں کرنے کا ہے, تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یعنی کہ کتاب قرآن آنے کے بعد جو ہے اگر ہم یہود اور نصارہ کو امیٹیٹ کریں گے تو ہم ظالموں میں شامل ہوں گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یعنی کہ قبلہ حق ہے, صحیح ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, ان کو معلوم تھا, پر انہوں جو ہے جان بوجھ کر چھپا رہے تھے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. یعنی کہ ہر ایک کے لیے سینٹر ہے جس کی طرف جو ہے بار بار وہ مڑتا ہے. بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو, جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, آیت نمبر 148 ہے, یہاں پر ہم ختم کریں گے. اب دیکھیں کہ یہ فاستبقوا الخیرات, یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے فقرہ ہے یہ آیت کا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, ہر ایک انسان کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے جس کی طرف انہیں بار بار مڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اپنا سینٹر کیا بناؤ, بھلائیوں کی طرف بناؤ, کہ بار بار تم کہاں پر مڑنا ہے, بھلائیوں کی طرف جو ہے تم کو مڑنا ہے. اب ہمارے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے کہاں پر مڑتے ہیں. جیسا ہم کوئی کام کر لیتے, ذرا تھک گیا, چلو اب تھک گئے نا, اب کیا کریں گے, کس کی طرف مڑتے, موبائل کی طرف مڑتے, آرام سے بیٹھ کے جو ہے پورا دنیا کی سیر کر لیں گے موبائل پر. تو ہر ایک انسان کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے. تو آج جو ہے اللہ معاف کرے ہمارا سینٹر جو ہے موبائل بنا ہوا ہے. بات کرے کہ رخ پھیر کے
کے موبائل کی طرف چلے جاتے, یا پھر جو ہے ہر کسی کا الگ الگ رہتا, کسی کا مال رہتا, کسی کا بچے رہتا, کسی کے باتیں رہتا, یا پھر جو ہے ہر کسی کا سینٹر رہتا. اللہ تعالیٰ بول رہے تم کیا سینٹر بناؤ اپنا, بھلائیوں کی طرف جو ہے سبقت لے کے جاؤ, یعنی کہ دوڑو اس کی طرف, آگے بڑھو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف. جیسا تم اپنے جو ہے مشغولیت سے فارغ ہو جاؤ, بزنس سے, کام سے, کچن سے, بچوں کی تربیت سے, یا جو بھی ہے کام سے فارغ ہو جاؤ, تو تمہارا رخ کام مڑنے کا ہے, تمہارا رخ جو ہے نیکیوں کی طرف مڑنے کا ہے. تو یہ جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر اپن جو ہے ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ کر جو ہے زندگی گزارنے والا بنا دے. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے. ہم جتنے بھی جو ہے الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے معاف کر دے اور ہم کو جو ہے متحد کر دے. جس طریقے سے صحابہ اکرام قرآن کو تھام کر زندگی گزارتے تھے, ہم کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے, اور تمام اس میں جو اچھے تعلیمات جو کرنے کا حکم دیا گیا اس کے پر عمل کرنے والا بنا دے, اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس جو پھیلا ہوا ہے, یہ جو بیماری اور یہ وبا جو پھیلی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے, اپنے بڑوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اللہ تعالیٰ یہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما دے. بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم فرما دے, اور رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تو یہ وائرس ہم سے جو ہے دور کر اللہ تعالیٰ پھر تو ہم کو وہ سعادت نصیب فرما کہ ہم جمع ہو کر قرآن کو جو ہے مل کر پڑھ سکیں, اور تراویح کو جو ہے ادا کر سکیں, اور تمام جو ہے مسجدوں کی عبادتیں ہم جو ہے کر سکیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس سے محروم نہ فرما یا رب العالمین. ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں, تیرے حضور معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم فرما دے, اور تمام دنیا کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے, اور جو یہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تو صحت عطا فرما, شفا عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.